آج ہم بائبل کی داستان میں سب سے زیادہ دلچسپ سوالات میں سے ایک میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کس کی وفات ہوئی، آدم یا حوا علیہ السلام؟ یہ سوال جو پہلی نظر میں آسان معلوم ہو سکتا ہے لیکن اپنے اندر گہرے راز رکھتا ہے اور اہم مظاہر اسباق پیش کرتے ہیں جو ہماری سمجھ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ خدا، مرد اور عورت کے درمیان تعلق۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ جو کچھ ہم مل کر دریافت کریں گے وہ پہلوؤں پر نئی روشنی ڈال سکتا ہے۔ انسانی تاریخ کے شروع کرنے کے لیے ہمیں ابتدا میں واپس جانے کی ضرورت ہے۔ بائبل کی کتاب میں پیدائش کے باب نمبر 2 میں ہم پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق پاتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں سانس یعنی زندگی پھونک دی اور اسے وجود بخشا۔ پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ انسان کا تنہا رہنا اچھا نہیں تھا تو خدا نے ان میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا اور انہیں ایک ساتھ ملا کر باغ ایدن میں آباد کیا، جو ایک جنت ہے، ایک جنت جہاں ہم آہنگی کا راج رہا، یہاں تک کہ نافرمانی کے ایک عمل نے تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انسانیت کی پیدائش کے باب نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سانپ نے حوا کو دھوکہ دیا اور اسے ممنوعہ پھل کھانے پر مجبور کیا۔ وہ اس وعدے کی طرف متوجہ ہوئی کہ پھل کھا کر وہ خدا کی نافرمان بن جائے گی، اچھا یا برا۔ کھانے کے بعد حوا علیہ السلام نے وہ پھل آدم علیہ السلام کو پیش کیا تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گناہ اور موت انسانی تاریخ میں داخل ہوئے، جبکہ فرمان الہی واضح تھا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ دونوں مر جائیں گے۔ لیکن سوال اب بھی جواب طلب ہے کہ سب سے پہلے کون روانہ ہوگا؟ بائبل کے مطابق اور خاص طور پر پیدائش کے ابتدائی ابواب میں آدم علیہ السلام کی لمبی عمر کو درست طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ وہ 930 سال تک زندہ رہے، جبکہ متن میں حوا علیہ السلام کی عمر یا ان کی موت کے عین لمحے کا ذکر نہیں کیا گیا، جسے بک آف جوبلیز اور آدم اور حوا علیہ السلام کی کتاب میں ہمیں ایسے اکاؤنٹس ملتے ہیں جو ایک دلچسپ تناظر کی تجویز کرتے ہیں۔ ان قدیم ذرائع کے مطابق آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور جب یہ محسوس ہوا کہ ان کا انجام قریب ہے تو حوا علیہ السلام نے گہرے رنج اور غم کا مظاہرہ کیا۔ یہ کہانی بیان کرتی ہے کہ ان کا نوحہ اتنا شدید تھا کہ یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ان پر رحم آیا۔ یہ عبارتیں بتاتی ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی موت دیکھی اور زندہ بچ گئی۔ کتاب جوبلیز کے باب نمبر 4 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے اس جگہ دفن کیا جائے گا جو بعد میں بیبرون کے نام سے جانا جائے گا، اور وہ یہ کہ حوا علیہ السلام جلد ہی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ بعد میں بہت سے علماء کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ روحانی نقطہ نظر سے حوا علیہ السلام موت کا تجربہ کرنے والی پہلی تھی۔ بائبل کی داستان کے مطابق گو کہ جسمانی موت ابھی دور تھی، روحانی موت پہلے ہی آ چکی تھی، یعنی انہیں روحانی طور پر موت پہلے آئی کیونکہ انہوں نے پہلے نافرمانی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے بائبل کے الحیات میں گناہ کو دیکھا جاتا ہے نہ کہ موت کو، اور حوا علیہ السلام اس دروازے کو کھولنے والی پہلی تھی۔ یہ حوا علیہ السلام ہی تھی جنہوں نے خدا کی جدائی کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ لیکن اس روحانی موت کا کیا مطلب؟ آدم اور حوا علیہ السلام نے خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ کھو دیا جس کی نمائندگی وہ کر رہے تھے۔ اس طرح آدم اور حوا علیہ السلام دونوں علامتی طور پر مر گئے جب وہ اپنے پاس موجود کامل مقام سے ہٹا دیے گئے۔ اب ابتدائی سوال کی طرف لوٹتے ہوئے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا، آدم یا حوا علیہ السلام؟ ریکارڈ ہے کہ آدم علیہ السلام 930 سال تک زندہ رہے، جبکہ حوا علیہ السلام کی موت کا صحیح لمحہ واضح نہیں ہے۔ مخصوص تاہم مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زما سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفصیل کے عالم ہے۔ ابو زما فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں
चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, गुदाले और टोकरियां ले ली। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज़ की तलाश में हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे। उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब है। अब उनमें उतनी ताकत नहीं रही कि वो फल खा सके। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हवा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी और उनके साथ चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी। मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी गई। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे। उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था, इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दे। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय इस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। आपकी वफात के 1 साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।